الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين، رافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يعيب الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، میں نے آپ آپ کے سامنے کلام مقدس کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
تمام احباب ایک مرتبہ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، چاہت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو آیات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا تعلق پارہ نمبر 18 اور سورۃ نور سے ہے، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ پاک کی تعریف ہے اور اللہ پاک کی نشانیوں کا بیان ہے۔ ویسے اگر انسان دیکھے تو انسان کی ساری زندگی اور انسان کا پیدا ہونا اور پیدا ہونے کے بعد ساری زندگی گزار کے چلا جانا ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ مالک ذات ہے کہ جس نے مٹی کے ذروں سے انسان جیسی ایک خوبصورت شکل بنا کر اور انسان جیسی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے، اور فرمایا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو یا نظر نہیں آتی، فرمایا آسمان و زمین میں، آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں، فرمایا فرشتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، فرمایا ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ اور اسی طرح زمین میں فرمایا جتنی مخلوقات ہیں، فرمایا ساری کی ساری اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، فرمایا یہاں تک کہ آپ نے بھی دیکھا کہ جب پرندے اڑتے ہیں تو وہ بھی صف کی قطار کی صورت میں چلتے ہیں، فرمایا یہ بھی قطار کی صورت میں، صف کی صورت میں اپنے مالک کی تعریف، حمد اور ثنا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کل قد علم صلاۃہ، فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرمایا ہر مخلوق کل قد علم صلاۃہ، وہ اپنی عبادت کا طریقہ بھی جانتی ہے، وہ تسبیحہ ہو، اور اللہ پاک کی حمد کیسے کرنی ہے، فرمایا اس کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات خوب جاننے والی ہے جو کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، فرمایا انسان جتنا بھی عمل کرتا ہے یا جو کچھ وہ کرنے والے ہیں، فرمایا جو مخلوقات اللہ پاک کی صفات بیان کرنے والی ہیں، اللہ کی ذات خوب جانتی ہے۔ فرمایا آسمان و زمین کی بادشاہت بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان و زمین کی بادشاہت اور آسمان و زمین پر قبضہ، فرمایا کنٹرول، سارا کا سارا کنٹرول صرف ایک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، فرمایا اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے، موت ہے، حیات ہے، زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، فرمایا سارے کے سارے جتنے معاملات ہیں، اچھے عمل ہیں، برے عمل ہیں، فرمایا سارے کے سارے برے عملوں سے بچنا ہے، فرمایا سارے جتنے معاملات بھی ہیں سارے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور ایک اور مثال دے کر سمجھایا، فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آسمانوں پر جب بادل آتا ہے، فرمایا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، فرمایا بادل آسمان پر جب پھیلتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی۔ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، فرمایا پھر بادل مختلف طریقوں سے آتا ہے، مختلف رخوں سے آتا ہے، اور پھر آپس میں آ کر مل جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، فرمایا ان کو ملانا اور آپس میں ان کو اکٹھا کر دینا، فرمایا یہ کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، فرمایا پھر ان کو پہلے بادل کو بلند کیا اور پھر بادل کو آپس میں ملا دیا، فرمایا ان کو ملانے والا۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، فرمایا پھر ان کو تہ بتہ رکھا، ایک نیچے دوسرا اوپر پھر اوپر پھر اوپر، فرمایا ان کو تہ بتہ رکھا۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بارش اس بادل کے اندر سے برستی ہے،
فرمایا بارش کے پانی کے قطرے فرمایا پھر اس کے اندر سے برستے ہیں اور ٹپکتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کے حکم کے بغیر. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فرمایا پھر وہ پانی بارش پہاڑوں پر بھی اترتی ہے. فِيهَا مِن بَرَدٍ اور کبھی یہ ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں انسان کو کہ تاکہ انسان اپنے مالک اور خالق کو پہچان کر اپنے رب کی عبادت کرے جو انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا ثُمَّ يُعَلِّبُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فرمایا پھر وہ پانی آسمانوں سے پہاڑوں پر اترتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فرمایا پھر اس پانی میں من بَرَدٍ کبھی اولے بھی ہوتے ہیں. فرمایا یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فرمایا پھر اللہ رب العالمین کا حکم جہاں ہوتا ہے وہاں وہ بارش برستی ہے. فرمایا جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہاں بارش نہیں برستی. فرمایا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فرمایا پھر اس کو پہنچا دیتا ہے وہاں جہاں چاہتا ہے. تو اللہ کی ذات نہ چاہے نہ بادل آتا ہے نہ بارش ہوتی ہے اور نہ فرمایا بادل بارش برساتا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا فرمایا اس وقت تک بارش اور بادل بھی نہیں آتے. تو یہاں ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ فرمایا اللہ کی ذات جب چاہتی ہے اور جس جگہ سے چاہتی ہے بادل بھی ہوتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بارش نہیں ہوتی. فرمایا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ فرمایا جہاں سے اللہ کی ذات چاہتی ہے تو اس کو پھیر دیتی ہے. اللہ کا حکم نہیں ہوتا فرمایا بارش نہیں برستی. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب بادل برستا ہے یا بادل آتا ہے تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چمکتی ہے. فرمایا یہ بجلی کا چمکنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار فرمایا قریب ہے کہ انسان کی آنکھوں کو لے کر چلی جائے. انسان اگر دیکھتا رہے تو اس بجلی سے فرمایا انسان کی آنکھیں ختم ہو جائیں. فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار فرمایا اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی, کبھی دن چھوٹا اور رات بڑی, کبھی رات چھوٹی اور دن بڑا. فرمایا یہ بھی ایک نشانی ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار فرمایا رات اور دن کو بڑا کرنے والا چھوٹا کرنے والا یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. فرمایا اللہ کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ رات کو چھوٹا کرے بڑا کرے یا فرمایا دن کو پہلے لائے رات کو بعد میں لائے. فرمایا یہ کسی کے قبضہ کنٹرول میں نہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار فرمایا رات اور دن کو تبدیل کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار فرمایا بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. قرآن مقدس آیا بھی اہل عقل کے لیے ہے اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں فرمایا ان کے لیے اس میں عبرت ہے, نشانیاں ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانتے ہیں. آگے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہے. فرمایا اللہ تو وہ ہے خلق کل دابۃ من ماء جس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. مٹی کے ذرے اور مٹی کے ذروں سے پھر تیار ہونے والا سبزہ, تیار ہونے والے پھل اور تیار ہونے والے فروٹ اور پھر اس سے اناج. فرمایا پھر اس بارش کے ذریعے سے یہ ایک سارا نقشہ بتایا ہے انسان کی تخلیق کا. اگر انسان اس پر تھوڑا سا غور کرتا ہے تو آسانی سے سمجھ جاتا ہے. فرمایا آسمانوں سے بارش برستی ہے اور پھر اس بارش کے ذریعے سے زمین بنجر ہوتی ہے اور وہ زمین آباد ہو جاتی ہے. فرمایا جب زمین آباد ہوتی ہے فرمایا اس میں پھل فروٹ اور اسی طرح اناج اگتا ہے. اس اناج کو انسان کھاتا ہے. فرمایا پھر اس سے انسان کی افزائش ہوتی ہے, انسان کی بڑھوتری ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح پھر نسل در نسل اس پانی کے ذریعے سے آگے چلتی ہے. تو اس لیے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کر دیا, مٹی کے ذرے سے اور پھر مٹی کے ذروں سے آگے پانی کے ذریعے سے انسان کی نسل کو آگے بڑھایا. فرمایا افرأیتم ما تمنون فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ پانی کا ناپاک قطرہ فرمایا کیا تم انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون فرمایا کیا اس سے تم انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ تو انسان بنانے والی ذات بھائی کس کی ہے؟
اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ آپ سے ایک سوال بھی کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھئی پیدا کرنے والے تم ہو یا میں ہوں، تو اب کون ہے بھئی پیدا کرنے والا؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اب یہاں سے عقیدہ بھی سمجھا دیا۔ فرمایا کسی پیر کے، کسی فقیر کے، کسی نبی کے، کسی ولی کے ہاتھ میں اولاد دینا نہیں ہے۔ فرمایا اولاد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے گا تو دے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ وہ بھائی ان باتوں سے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم صاف صاف قرآن بیان کرتے ہیں۔ فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا میں پیدا کرنے والا ہوں؟ فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات بنانے والی ہے۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے خلق کل دابۃ، فرمایا جس نے ہر جاندار کو، فرمایا ہر جاندار کی نسل اسی طرح چلتی ہے، فرمایا جس طرح انسان کی نسل چلتی ہے، تو اس لیے فرمایا ہر جاندار کو پانی سے بنا دیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ، فرمایا ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی ان کے پاؤں نہیں ہیں، بغیر پاؤں کے چلتے ہیں۔ فرمایا فمنہم من یمشی علی بطنہ، فرمایا اپنے پیٹ کے بل چلنے والے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، فرمایا ان میں سے کچھ تو ایسے جاندار ہیں، فرمایا جو اپنے دو پاؤں پر چلنے والے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے چار پاؤں پر چلنے والے ہیں۔ فرمایا یہ سارے کے سارے جانداروں کو پیدا کرنے والی ذات یخلق اللہ ما یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ فرمایا یہ تو جانداروں کی مثال ہے کہ پیٹ پر چلنے والے، فرمایا اسی طرح دو پاؤں پر چلنے والے، چار پاؤں پر چلنے والے، فرمایا ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا ہر چیز پر طاقت رکھنے والی، قدرت رکھنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، فرمایا یہ میں نے واضح طور پر صاف صاف آیتیں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا صاف صاف قرآن مقدس میں بیان کیا ہے لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرمایا اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ انسان خود اپنا دل صاف کر کے، پاک کر کے جب اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر روتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو ہدایت بھی نصیب کرتے ہیں۔ ایک آدمی وضو ہی نہ کرے، ایک آدمی مسجد کی طرف چلے ہی نہیں، آئے ہی نہیں، اور پھر وہ کہے کہ بھئی اللہ پاک نے مجھے توفیق نہیں دی، یہ تو اس کی اپنی ضد ہے۔ توفیق کا معنی ہوتا ہے موافقت، یعنی انسان خود نیکی کی کوشش کرے پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے وضو کیا، جب وضو کر لیا تو اب اس کے لیے نماز پڑھنا اللہ پاک نے آسان کر دیا۔ فرمایا یہ ہے اس اللہ رب العالمین کی طرف سے نیکی کی توفیق، اور یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ان معاملات کو آسان کر دینا۔ تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان، بڑائی، کبریائی، مرتبہ، مقام کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں میں نے کس لیے پیدا کیا۔ فرمایا یہ سارا کائنات کا جتنا نظام آپ کو نظر آتا ہے، یہ سارا کا سارا میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا یہ درخت، یہ سبزہ، یہ پہاڑ، فرمایا ہر چیز کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے والی آیات میں ارشاد فرمایا، یہاں فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، افرأیتم ما تحرثون، فرمایا یہ کھیتیاں اگانے والا کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، فرمایا یہ کھیتی اگانے والی ذات کس کی ہے؟ کیا تم اگاتے ہو یا اللہ کی ذات اگاتی ہے؟ تو جواب کیا ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین کی ذات کھیتیاں اگانے والی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کیا آپ دیکھتے نہیں آسمانوں سے پانی اتارنے والی ذات کس کی ہے؟ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا یہ پانی کس نے زمین سے بھی نکالا، آسمانوں سے بھی اتارا؟ فرمایا اگر اللہ رب العالمین کی ذات چاہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، فرمایا کیا تم اتارنے والے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اور آگے فرمایا ولو نشاء اجاجا، فرمایا اگر ہم چاہیں اس کو کڑوا کر دیں، فرمایا کوئی ہے اس کو میٹھا کرنے والا؟ فرمایا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اگر اللہ کی ذات چاہے
اور پانی کو کڑوا کر دے، فرمایا کوئی بھی دنیا کی کائنات کی طاقت نہیں کہ جو پانی کو میٹھا کرے۔ فرمایا پانی اتارنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، فرمایا اس میں مٹھاس کو رکھنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا اسی طرح افرأیتم النار التی تورون، فرمائیے سرسب درخت ہے اور سرسب درختوں سے آگ کو جلانے والی ذات کس کی ذات ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح یہ سرسب درخت ہیں، فرمایا ان درختوں سے ہم آگ نکالتے ہیں۔ افرأیتم النار التی تورون، فرمایا کیا اس آگ کو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ فرمایا سرسب درختوں سے آگ کو بنا دیا۔ اور سورۃ یاسین میں بھی ارشاد فرمایا، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے سرسب درختوں سے آگ کو پیدا کیا ہے؟ تو ان ساری کی ساری کائنات، یہ سارا کا سارا نظام، جتنا نظام چلتا ہے، یہ سارا نظام بننے میں بھی اور چلنے میں بھی اللہ رب العالمین کی ذات کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ فرمایا واللہ غنی حمید، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، تعریفوں والی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات سب سے اعلیٰ برتر بالا، فرمایا اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ غنی حمید، وہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، بلندی والا ہے، فرمایا اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھے فرمایا وہ اپنے لیے پڑھتا ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو اللہ پاک اور لوگ لے آئیں گے۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا ایسے اور لوگ آ جائیں گے۔ اگر ایک آدمی عبادت نہیں کرتا، اللہ پاک نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ اگر انسان اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا، بھول گیا یا جان بوجھ کر تکبر میں آ گیا، فرعون کی طرح، حامان کی طرح، قارون کی طرح، اور اپنی دنیا کے لالچ میں آ گیا اور دنیا کو دیکھ کر پھر اپنے رب کو بھول بیٹھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا اگر تم لوگ پھر گئے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لاؤں گا، فرمایا پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، فرمایا وہ میری عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان پہلے لوگوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا وہ ایسے لوگ گزر گئے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا وہ بے بھی خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور وہ تجارت بھی کرتے تھے، فرمایا کاروبار بھی کرتے تھے اور کھانا پینا بھی کرتے تھے، فرمایا اس کے باوجود نہ تو ان کا مال و دولت، فرمایا نہ ان کی تجارت، نہ ان کا کاروبار، نہ ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکی۔ فرمایا اسی طرح وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے سے غافل نہ کر سکی، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکات ادا کرنے سے غافل نہ کر سکی۔ فرمایا پہلے لوگ گزر گئے۔ افرأیت، اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فرمایا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اولئک المقربون، فرمایا جو میرے مقرب بندے، میرے پسندیدہ بندے، مقرب ہم کہتے ہیں، دیکھیں جیسے آدمی کہتا ہے آپس میں کہ یار فلاں آدمی میرا بہت قریب ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا اولئک المقربون، فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا سابق وہ لوگ جو سب سے پہلے ہر عمل میں بڑھ کر، فرمایا سب سے پہلے آنے والے، نیکی کے عمل میں پہلے آنے والے، فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ آج تو لوگ کہتے ہیں بھئی جماعت ہو جائے، آدھی ہو جائے نا پھر اس کے بعد جائیں گے، فرمایا یہ لوگ نہیں، فرمایا اولئک المقربون، مقرب کون لوگ ہیں؟ فرمایا والسابقون السابقون، فرمایا وہ لوگ جو سب سے پہلے آنے والے، اولئک المقربون فی جنات النعیم، فرمایا جنت کے باغوں میں ہوں گے، سلۃ من الاولین، فرمایا پہلے لوگوں میں بہت سارے گزر گئے، وقلیل من الآخرین، فرمایا بعد والے لوگوں میں بہت تھوڑے ہوں گے، فرمایا بعد والے لوگوں میں تھوڑے ہوں گے۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کو امت مسلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے کہ دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی، ایسے لقب سے مشہور ہو گئے، ایسی صداقت سے مشہور ہو گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں آئے، پہلے پہلے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو لوگ دنیا پوری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا نام بھی معلوم نہیں، جن کا نام حضرت عبداللہ تھا اور پھر اپنے لقب سے مشہور ہو گئے اور ہر معاملے میں پہل کرنے والے، اور اللہ رب العالمین نے پھر مسند خلافت پر بھی پہلے منتخب فرمایا،
اور قرآن مقدس نے وعدہ فرمایا اہل ایمان سے، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، فرمایا اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تم میں سے۔ تو اس وقت جو موجود تھے جب قرآن اتر رہا تھا تو کون تھے بھائی؟ صحابہ کرام۔ تو فرمایا صحابہ سے اللہ پاک نے وعدہ کیا، مہاجر انصار صحابہ سے وعدہ کیا، فرمایا میں تم نے ایمان لایا، نیک عمل کیے، ہجرت کی، فرمایا ہجرت کر کے چلے آئے، فرمایا اس کی وجہ سے میں تمہیں دنیا میں ایسی خلافت عطا کروں گا، فرمایا تمہارا دین بھی پوری دنیا پر غالب ہوگا، اور فرمایا اس دین کو پسند بھی کیا جائے گا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فرمایا میری عبادت کی جائے گی اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا کہ میرا وعدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے اس وعدے کے مطابق اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور حضرت علی بھی موجود تھے، اور حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے۔ سب کے ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر میرے مصلی پر کوئی کھڑا ہونے کا لائق ہے، حقدار ہے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ یہ سب سے پہلے آنے والا ہے، فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا یہ ان پہلے لوگوں میں، مقرب لوگوں میں داخل ہے، فرمایا اس لیے میرے مصلی کا حقدار بھی یہی ہے۔ لوگ آج تک پیٹتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں بھئی خلافت کا مسئلہ کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے، بھئی خلافت ہم نے تو دی نہیں ہے اور ہم بھی تقسیم کرتے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا طریقہ تھا اور صحابہ کا انتخاب تھا۔ ہم تو مانتے ہیں کہ صحابہ نے جس کو بلا دیا، رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی اور مرتضیٰ خود پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بتا رہے ہیں کہ علی کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے، فرمایا اگر پہلے نمبر والا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر پہلے نمبر پہ بھائی کیسے آیا؟ سب سے پہلے نیکی کے ہر کام میں پہل کرنے والے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو مصلی بھی عطا فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ذریعے سے مصلی کے بھی وارث بنے اور مسرد خلافت کے بھی وارث بنے۔ اور پھر ایک مرتبہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے چندے کا اعلان فرمایا اور صحابہ کرام کہنے لگے، صحابہ کرام چندہ لانے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، فرمایا آج تو ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج ایسا سب پہلے جاؤں گا کہ ابو بکر مجھ سے پیچھے رہ جائیں گے، اور میں آج پہلے نمبر پر آ جاؤں گا کہ ابو بکر ہر مسئلے میں پہلے ہے، اسلام بھی پہلے قبول کیا، ہجرت بھی نبی کے ساتھ کی، اور قرآن مقدس میں تذکرہ بھی آیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب بھی اعلان کیا تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے، اپنی لخت جگر کا نکاح بھی کر دیا اور کچھ بچا نہیں ہے، کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ آج آخری وقت ہے اور آج اس موقع پر میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ان کے دل میں خیال آیا، فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، اور میں نے کوشش کی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے چندے کا اعلان کیا ہے، اپنے گھر کا سارا مال میں نے سمیٹا اور اس میں سے آدھا مال میں نے اپنے گھر میں چھوڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فرمایا آدھا مال میں اکٹھا کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں لایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنا مال لائے، باقی صحابہ بھی لائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ فرمایا کتنا اسلام کے لیے خرچ کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال جمع کر کے اس سے آدھا مال آپ کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ آدھا مال اللہ کے دین اسلام شریعت پر قربان ہو جائے اور لگ جائے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر ابھی تک آیا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آج تو میرا نمبر ہے کہ ابو بکر ابھی تک نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں جتنا سامان تھا سارا کا سارا اکٹھا کیا،
ایک چھوٹی سی گٹڑی میں باندھا اور باندھ کر دیکھنے لگے دیوار پہ کوئی سوئی بھی رہ نہ جائے، اور سارا کا سارا سامان اتار کر ایک گٹڑی میں باندھ کر سر پہ رکھی اور چلنے لگے، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے اللہ کے محبوب پیغمبر کی مجلس میں پہنچے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پہلے سوال کرتے جا رہے تھے کہ عمر آپ کتنا مال لائے، عثمان آپ کتنا مال لائے، علی آپ کتنا مال لائے، طلحہ آپ کتنا مال لائے، زبیر آپ کتنا مال لائے، سعد آپ کتنا مال لائے، سعید آپ کتنا مال لائے، عشرہ مبشرہ آپ کتنا مال لے کر آئے، بدر والے آپ کتنا مال لے کر آئے، احد والے آپ کتنا مال لے کر آئے، بیعت رضوان والے آپ کتنا مال لے کر آئے۔ لیکن جب بات ابو بکر صدیق کی آئی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے سوال کے رخ کو بدلا اور پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا تم سب کچھ تو لے کر آئے لیکن گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب کچھ لایا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، فرمایا جو کچھ تھا لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی تذکرے فرمائے، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا یہ دنیا کے وہ لوگ نہیں تھے، فرمایا نہ تو ان کو تجارت روک سکی، فرمایا نہ ان کو خرید و فروخت روک سکی، فرمایا نہ ان کا بھوکا رہنا ان کو اسلام سے روک سکا، فرمایا نہ ان کا پیاسا رہنا ان کو اسلام سے روک سکا، فرمایا یہ بہت اعلیٰ لوگ تھے، ان کا معیار بہت بلند تھا، دنیا کا چوڑا کافر کالا بے ایمان کمینہ۔ صحابہ پہ سوال کرتا ہے، میں نے کہا بھائی صحابہ تو بہت اعلیٰ معیار کے تھے، وہاں تک تمہاری سوچ نہیں جاتی اس لیے کہ تمہاری نسل میں مدعا ہے خراب ہے، تو سوچ نہیں سکتا کہ صحابہ کتنے پاکیزہ مطہر لوگ تھے۔ فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور پھر ایسے مقدس کیوں نہ ہوتے جب پیغمبر اتنا مقدس اور مطہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کے جسم پر ناپاک بیٹھنے والی مکھی بھی برداشت نہیں فرمائی اور قرآن کا اصول بنا دیا، فرمایا میرا محبوب آپ پاک ہے تو جو پیغمبر پاک ہے اس کی مجلس میں آنے والے صحابہ بھی پاک ہیں اور ہمارے لیے راستہ چھوڑ گئے۔ فرمایا اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ایمان ایسے لاؤ، اگر عمل کرنا ہے تو عمل بھی ایسے کرو۔ فرمایا اسی طریقے پہ چلتے ہوئے دین اسلام شریعت کے ہر معاملے میں پہل کر کے چلے جاؤ، فرمایا دنیا کی کوئی چیز تمہیں روکے نہیں۔ آج مسلمان کہتا ہے بھئی نماز کا وقت ہے، دکان بھی تو کھلی ہے کیا کروں گا؟ فرمایا یہ وہ مسلمان تھے دکان کی فکر نہیں تھی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی، اولاد بھی نہیں روک سکتی تھی، فرمایا کچھ بھی نہیں روک سکتا۔ رجال اللہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا حکم آیا، فرمایا مکہ کو چھوڑنا ہے، صحابہ تیار ہیں، یا رسول اللہ تیار ہو، ابو بکر تیار ہے، فرمایا تیار ہو، اور پوچھا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا چلے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ چلے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری اولاد بھی ہے بچے بھی ہیں اور گھر میں باپ بھی بوڑھا ہے کیا کر لوں؟ اللہ کے محبوب کا حکم آیا ساتھ چلے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیکھا پاؤں زخمی ہے، فرمایا یا رسول اللہ کندھے حاضر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا، نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے اور بہت بلندی پر چڑھتے گئے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بلندی بہت ہے، فرمایا یہ دنیا کی کائنات کی کوئی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو یہ محبت تھی، عشق تھا، سچائی تھی، پیار تھا، اور یہ دین اسلام پر ان صحابہ کا چلنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے بھی قرآن میں فرمائے اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میرا وعدہ ہے، فرمایا دنیا میں نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، فرمایا کل قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا، لیکن صحابہ کے لیے میں نے قرآن بنا کر بھیج دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ میرے بھائی ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی اسوہ حسنہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کا طریقہ اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔